اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، آیت نمبر 158 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ بقرہ کا یہ 19واں رکوع گویا دوسرے پارے کا یا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں جو مضمون چلا آ رہا ہے اس میں یہ آیات ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بات جھوٹی نہیں، اس مضمون میں اتنی گہرائی ہے کہ یہاں آ کر بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں جو نازل کی ہیں ان میں پہلی شریعت توریت تھی، وہ توریت کے ماننے والے بھی مسلمان امت تھے، اور دوسری شریعت قرآن مجید آئی ہے، اور درمیان میں جو انجیل ہے یا زبور ہے وہ توریت کی اپلیکیشن ہے۔ شریعتیں دو ہی ہیں، اور پہلی مسلمان امت جسے ہم کہتے ہیں یہود، ان کو بھی وہی ٹاسک دیا گیا تھا جو آج امت محمد کو دیا گیا ہے۔ ان کو بھی یہ کہا گیا تھا، اور ان کے لیے بھی خانہ کعبہ مرکزی پلیس تھی، مرکزی عبادت گاہ، اور اس میں جو مشرکین مکہ نے قبضہ کر رکھا تھا اس کو چھڑانا، ان سے آزاد کروانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اب انہوں نے اس فرض کو پورا نہیں کیا۔ ایک ان کے معزول ہونے کی وجہ یہ ہے، اور دوسری ان کے معزول ہونے کی وجہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی ہے، انہیں من و سلوہ کی ناشکری کی ہے۔ ویسے تو ان کو 9 نعمتیں دی گئی تھیں، ید بیضا، عصا، چھڑی، اس کے بعد فرعون سے نجات، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا آنا، 12 چشمے، اور پھر 3 عذاب کے طور پر۔ تو یہ 9 نشانیاں انہیں دی گئی تھی، جن میں نمایاں یہ تھی کہ انہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا۔ کہاں پہ انکار کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وہاں معزول کیے گئے، اور ان کے جو ٹاسک تھا کہ مشرکین مکہ سے خانہ کعبہ اور صفا مروہ کو آزاد کرواؤ، تو انہوں نے اس ٹاسک کو پورا نہیں کیا۔ اب اس کی نہ پورا کرنے کی وجہ وہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہے کہ صفا اور مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ۔ اب وہ جو 12 چشمے ہیں، وہ جو صفا مروہ ہے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہ وہاں سے آب زمزم نکلا، اور یہود جو ہیں ان کی جو نسل ہے وہ حضرت سارہ سے چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے آئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی آگے نسل چلی، انہوں نے بھی 2 بیویاں کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو پہلی شریعت ملی۔ تو اب ان کی دشمنی تھی حضرت حاجرہ سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو شریکہ کی امت ہوتی ہے، تو اس لیے صفا اور مروہ کے اوپر مشرکین مکہ نے 2 بت رکھے، لات و منات،
وہ بت ایسے کہ جب صفا مروہ کے اوپر چکر کاٹتے ہوتے تو اس کے اوپر سے کاٹتے. اب خانہ کعبہ کا یہ طواف تو کر ہی لیتے بتوں سے بچ بچ کر، لیکن چونکہ صفا مروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے حافظ زمزم نکلا، اس لیے ان کو حضرت حاجرہ سے جو دشمنی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے صفا مروہ کو آزاد نہیں کرنا. یہی ٹاسک امت مسلمہ کو بھی دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ مشرکین مکہ سے آزاد کروایا تو یقینی بات ہے صفا مروہ سے بھی وہ جو بت تھے وہ گرائے گئے. تو یہ ان کی جو اسلام امت مسلمہ ہونے کے حوالے سے جو ان کا ٹاسک دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اس کا ذکر اس لیے قرآن مجید میں یہاں لایا گیا کہ انہوں نے اس ٹاسک کو پورا نہیں کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ، اب تمہارا یہ ٹاسک ہے کہ تم نے اسے آزاد کروانا ہے. تو اب یہاں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، اور جس کسی نے ارادہ کیا اس گھر کی زیارت کا، آگے تمہارا یا اس نے عمرے کا، عین میم را سے عمر کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، اور حج کے علاوہ بھی دنیا جو جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ وہاں کی بستی کو آباد کرنے کے لیے جاتی ہے. فلا جناح علیہ، بس کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ طواف کریں، بہما ان دونوں کا طواف، تب وہ حج مکمل ہوتا ہے. 7 چکر لگانے خانہ کعبہ کے اور 7 چکر صفا مروہ کے لگانے سے پھر ایک عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے انہوں نے خانہ کعبہ کے تو 7 چکر لگائے، 100 لگائے، لیکن صفا مروہ کی طرف وہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی دشمنی تھی، اس لیے وہ بت جو ہے وہ پڑے رہے اور انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. اس لیے بھی وہ یہود جو ہیں ان کو معذور کیا گیا. تو کہا جا رہا تھا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیر کرے، بھلائی کرے، نیکی کرے، یعنی ایک عمرہ 7 چکر خانہ کعبہ کے اور 7 چکر صحیح کے، اور اگر وہ 2 طواف کرنا چاہتا ہے، 3 کرنا، یعنی یوں کہیں کہ 2 عمرے کرنا چاہتا ہے، 3 عمرے کرنا چاہتا ہے، 4 عمرے کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور خوشی سے کرے. فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے کہ جو خوشی سے اپنے فریضہ حج کو بھی انجام دے اور ویسے بھی عمرہ بھی کرے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان امت کو جو ٹاسک دیا گیا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا، بتوں سے آزاد کروایا، صفا مروہ سے بھی اور خانہ کعبہ سے بھی. تو اب جو مسلمان وہاں جاتے ہیں، اب ظاہر بات ہے جو بھی مسلمان جائے گا خانہ کعبہ کا تو آپ بھی کرے گا اور صفا مروہ کے چکر بھی لگے گا. تو انہوں نے اس دشمنی کی وجہ سے آزاد نہیں کروایا کیونکہ وہ مسلمانوں کی مرکزی پلیس ہے، مرکزی عبادت گاہ ہے، تو اپنے اس فرض پر پورے نہیں اترے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.